الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، محرم کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ محرم کا دن بہت بڑی فضیلت والا دن ہے، اور وہ فضیلت واقعہ کربلا کی وجہ سے آئی ہے۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، گھر والوں پہ خرچ کرنے کے اعتبار سے اس دن کے اندر بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور ہمارے معصوم بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے 9-10 محرم کے دن کی جو فضیلت ہے وہ شاید اس واقعہ کی وجہ سے ہے کہ نواسہ رسول اس دن شہید ہوئے تھے۔ حالانکہ محرم کے بارے میں جتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں وہ اس واقعہ کربلا سے بہت پہلے کی ہیں۔ واقعہ کربلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بہت عرصے بعد پیش آئے، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، شاید اس دن کی فضیلت، اہمیت وہ اس واقعے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اس واقعے کا 10ویں محرم سے صرف اتنا تعلق ہے کہ یہ واقعہ 10ویں محرم کو پیش آیا ہے، باقی اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ اس واقعے کا تعلق نہیں ہے۔ 10ویں محرم کی فضیلت کن واقعات کی بنا پر ہے کہ اس دن کے اندر ایسی ایسی خیریں اور برکتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہیں پچھلے زمانوں میں، کہ اس کی وجہ سے اس دن کو یہ خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا، جب اللہ پاک نے 7 زمینیں بنائی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، جب اللہ پاک نے قلم کو بنایا جس نے لوح کے اوپر ساری کائنات کی تقدیر لکھی ہے، وہ قلم بھی اللہ پاک نے جمعے کے دن بنایا، 10ویں محرم کو بنایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10ویں محرم کو ہی ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام ہر وقت غمگین رہتے تھے، روتے رہتے تھے، آہوزاری کرتے رہتے تھے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ آپ کی آہوزاری کو دیکھتے ہوئے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو چونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، اس وجہ سے بھی یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اپنی کتاب میں ادریس کا واقعہ پڑھو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب ان کی قوم نے سرکشی اختیار کی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے، جب کوئی اور چارہ نہ بچا، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، آپ کو ظالموں کے پنجے سے چھٹکارا نصیب کیا اور آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اس وجہ سے بھی اس دن کے اندر بڑی فضیلت پائی جاتی ہے۔ اس سے آگے چلے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک نے پانی کا عذاب نازل فرمایا۔ فلما جاء امرنا وفارت النور، پانی آیا، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا جو آپ کے ماننے والے 80-82 آدمی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ کشتی پر بٹھا لیں اور ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑی اپنے ساتھ لے لیں، مذکر مؤنث نر مادہ ایک ایک اپنے ساتھ لے لیں کشتی کے اوپر۔ اب یہ کشتی 7 دن رات تک پانی کے اوپر ترتی رہی، ساری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے صرف باقی رہ گئے کشتی کے اندر۔ جب وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری اور اللہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے نوح، جب آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر جائے، آپ لوگ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، خیر و عافیت کے ساتھ اتر جائیں، اب آپ اللہ کی تعریف کرنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالمین سے نجات عطا فرمائی۔ ان کو جس دن ظالمین سے نجات ملی یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اس وجہ سے بھی اس دن کے اندر بڑی فضیلت آتی ہے۔ اس سے آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے اپنی تبلیغ کرنی شروع کی، آپ نے ان کے بتوں کو توڑا، ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آپ کے لیے آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، آپ کو ایک منجنیق کے اندر باندھا گیا اور آپ کو پھینکا گیا۔ جس وقت آگ کے اندر اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو براہ راست حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا، اور راحت والی ٹھنڈی بننا، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ ان کو سردی لگنی شروع ہو جائے۔
جب ان کے لیے آگ گل گلزار بنائی اللہ پاک نے، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اس سے بھی آگے چلے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو تو معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو ذبح کرا دیا کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا اپنی خدمت کے لیے، ان سے کام لینے کے لیے سخت ترین عذاب اور سزائیں دیا کرتا تھا ان کو۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ان کو لے کر چلو، اور پھر اللہ پاک نے بتا دیا اے موسیٰ آپ کا اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو جب آپ لے کر چلیں گے فرعون آپ کا پیچھا کرے گا۔ اب آپ آگے جا رہے ہیں، پیچھے 7 لاکھ کا فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا آ جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے دریا میں لاٹھی مارو، دریا میں لاٹھی مارتے ہیں، 12 رستے بن جاتے ہیں، آپ کی قوم کے 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے گزرتا ہے، یہ خیر و عافیت کے ساتھ دریا پار کر جاتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون آتا ہے، اس کا گھوڑا رک جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، خوبصورت گھوڑا دیکھ کر وہ آگے آگے چلتا ہے، فرعون کا گھوڑا اس خوبصورت گھوڑے کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب یہ سارے دریا کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں، فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے دریا کو برابر کر دیا جائے۔ جب دریا برابر ہو جاتا ہے فرعون اور اس کی ساری قوم دریا کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملتی ہے، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ایسے ہی اس دن کی اتنی فضیلت نہیں ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس دن کے روزہ رکھنے کی ہے وہ 10ویں محرم کا ہے، حتیٰ کہ اس سے پہلے شروع میں 10ویں محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا، فرض بھی رہا کچھ عرصہ۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ پیغام بھجوایا مسلمانوں کے گھروں میں، پورے مدینہ میں یہودی بھی رکھتے تھے، اور پتہ چلا کہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم تو زیادہ حقدار ہیں یہودیوں سے کہ اللہ کے نبی کو نجات ملی تھی، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، اللہ کا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، ہم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں، ہم اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ اس دن آپ علیہ السلام نے پیغام بھجوایا جس نے روزہ رکھا ہے وہ رکھ لے، جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ بھی روزہ رکھ لے، اور جس نے کھا پی لیا ہے وہ اب کھائے نہ، باقی دن روزے داروں کی طرح ہی گزارے۔ چنانچہ علماء نے اس سے یہی مطلب نکالا کہ یہ روزہ فرض ہو چکا تھا اس امت پہ۔ بعد میں پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پھر محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگی، سنت اب بھی ہے، لیکن چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی، اس لیے آپ نے فرمایا 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا بھی رکھ لو یا 11ویں کا بھی رکھ لو، افضل 9ویں اور 10ویں کا ہے، اگر 9ویں کا نہیں رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا رکھ لو۔ خالی 10ویں کا رکھنا بعض علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے اگر خالی 10ویں کا رکھ لیا جائے تو، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود رکھا ہے تو اللہ کے نبی کا عمل مکروہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اس لیے 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا رکھنا چاہیے۔ اور اس سے آگے ابھی چلے، حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں سے ناراض ہو کر ان کو چھوڑ کر چل دیے، آگے دریا آ گیا، دریا میں بیٹھے، کشتی کے آگے بہت بڑی مچھلی آ گئی، کشتی میں ایک آدمی موجود تھا، حساب کتاب وغیرہ لگاتا تھا، اس نے کہا یہ کشتی ہم میں سے کسی ایک آدمی کو کھانے چاہتی ہے، اس کو حکم ملا ہے،
تو سارے قرآن اندازی ڈالو، ایک آدمی اس کو مچھلی کے آگے ڈال دیتے ہیں ورنہ ساروں کو کھا جائے گی۔ اب پرچی ڈالی گئی، ایک دفعہ قرآن اندازی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری دفعہ قرآن اندازی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تیسری دفعہ قرآن اندازی ان کا نام نکلا۔ وہ لوگ جانتے تھے یہ نبی ہیں، تیار نہ ہوئے، لیکن آخر ان کے حکم پر پھر ان کو جب دریا میں ڈالا، مچھلی نے آگ کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیا اور دریا کی تہ میں چلی گئی۔ 40 دن تک آپ وہاں پہ روتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اب اندھیروں میں اللہ کو پکارے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ 40 دن تک آپ وہاں پہ رہے۔ 40 دن بعد جب آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اس وجہ سے اس دن کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سے آگے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے، روایات میں آتا ہے عزیز مصر نامرد تھا، اس کی بیوی زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے۔ بادشاہ نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، کئی سال جیل میں رہے۔ جب جیل سے ان کو نجات ملی، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اللہ کے انبیاء کی جتنی مدد ہوئی ہے اس دن میں ہوئی ہے، جتنی پریشانیوں سے نجات ملی ہے وہ اس دن میں ملی ہے۔ اس وجہ سے اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے یہودیوں پہ عذاب نازل کیا، کیوں؟ اس وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ پاک فرمارے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ان کے سامنے کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے جس آدمی نے ان کی لوگوں کو ان کا پتہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ دروازے کے باہر ہی تھا، وہ اندر دیکھنے کے لیے گیا، اللہ پاک نے اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ وہ لوگ اندر آئے، اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو پھانسی دے دی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام کا حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا، یہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو اس دن کے اندر جتنی بھی فضیلتیں اور اہمیت ہے وہ ساری اس وجہ سے ہے، نبیوں کی توبہ قبول ہوئی تو اس دن میں، انبیاء کے اوپر سے سختیاں ہٹی ہیں تو اس دن میں، انبیاء کو مختلف عذابوں سے نجات ملی ہے تو وہ اس دن میں ملی ہے، اور قیامت برپا ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، 10ویں محرم ہوگی، اس دن قیامت برپا ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے باقی عام دنوں میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک روزہ رکھتا ہے 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو محرم کے کسی دن میں روزہ رکھے گا اس سے 30 روزوں کا ثواب ملے گا، اور جو 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا وہ 1 سال پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال اگلے کے بھی گناہ معاف ہو جائے گے۔ باقی میرے بھائیوں، اس دن سے جو سبق لینا چاہیے کہ ہمیں حق پر ہر حال میں ڈٹنا ہے، چاہے ہماری جانوں کا
ہمیں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، ہمیں اپنے گھر بار کی قربانی دینی پڑے، اپنے کاروبار کی قربانی دینی پڑے، لیکن جو حق ہے ہمیشہ اسے حق کہنا ہے اور حق کے اوپر ڈٹنا ہے، کبھی بھی ظالم کی حمایت ڈر کر نہیں کرنی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہماری بہت بڑی، ہم پریشان ہیں نا ہر اعتبار سے، حکومتوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، ملازمتوں کے اعتبار سے۔ کیوں ہم پریشان ہیں؟ ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دامن سمیٹتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں بھی اس کی زد میں آ سکتا ہوں۔ ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہے، ہم اپنے گھر میں مطمئن بیٹھے ہیں، آگ اس کے گھر میں لگی ہے، آگ اس کے گھر کو جلائے گی، میرے گھر کو تو نہیں آگ لگی نا۔ ہم انتظار کرتے ہیں جب تک اپنے گھر کو آگ نہیں لگتی ہے، ہم مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک آدمی ناحق قتل ہوتا ہے اور اس کا انصاف نہیں لیا جاتا تو یہ سزا پورے معاشرے پہ تقسیم ہوتی ہے، پورے معاشرے پہ تقسیم ہوتی ہے۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے۔ ایک کے بدلے ایک مار دو گے، سینکڑوں جانیں بچ جائیں گی، ورنہ پھر سینکڑوں مریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔